پوچھتا ہوں، سارا سال عزاداری کرتے ہو، لیکن یہ جو 8 ربیع الاول کی عزاداری، اس جلوس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ چوب تعزیے کا جلوس۔ کبھی سوچا اسے چوب تعزیہ کیوں کہتے ہیں؟ ساروں کو پتا تھا کہ 12واں امام بدلہ لے گا، یہ 12ویں کے ڈر سے 11ویں پہ ظلم کر رہے تھے، اور انہیں 12ویں امام کا پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں آ چکے ہیں کہ نہیں۔ میرا 11واں امام، یہ جس کے جنازے میں آیا، اسے 1 ربیع الاول کو زہر ملا۔ 8 دن ہو گئے ہیں، تمہارا 12واں امام چپ کر کے روتا رہا۔ جسے یہ لفظ سمجھ آیا اس کی عزاداری ہے، کیونکہ اونچا روتا تو فوجیں گھر میں داخل ہو جاتی۔ میرا مولا چپ کا تم پر پابندی نہیں ہے، تم چیخے مار کے رو، ہائے کر کے رو۔ تمہارا 12واں امام اونچی آواز میں نہیں رو سکا، چپ کر کے باپ کے قدموں کے پاس روتا رہا۔ اس لیے اسے کہتے ہیں چوب تعزیے کا جلوس۔ موسیٰ کاظم کو زہر دیا گیا، زین العابدین کو زہر دیا گیا، محمد باقر کو زہر دیا گیا، صادق اور کاظم کو زہر دیا گیا، رضا و تقی و نقی کو زہر دیا گیا، لیکن حسن عسکری وہ غریب ہے کہ ادھر ظالم نے زہر دیا، ادھر تعزیانے والے تعزیانہ اٹھا کے میرے 11ویں امام کی ہتھیلیوں پہ تعزیانوں کی بارش کرتے رہے۔ میرے امام کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ نکلتا رہا۔ سب سے بڑا ظلم اس کتے نے یہ کیا کہ تیرے تڑپتے امام کے سامنے اس بے غیرت نے شراب پینا شروع کی۔ تیرا امام رو کے کہتے حیا کر، چل مجھے امام نہ سمجھ، نبی کا بیٹا سمجھ کے حیا کر، میرے سامنے شراب نہ پی، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ ظالم نہیں رکا، تعزیانے برستے رہے، 12واں چپ کر کے روتا رہا۔ کون سا شیعہ ہے جو ہائے نہیں کرے گا؟ 12واں چپ کر کے روتا رہا، بے غیرت تعزیانے مارتے رہے۔ یا حکیم چیخ پڑے بس کر قیدی مر گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، تعزیانہ روک۔ جب میں اشارہ کروں بس کر، قیدی مر گیا، فکرہ سنو گے؟ جنازہ اٹھا، جنازے کے ساتھ ساتھ تیرا 5 سال کا زمانے کا امام اب کھڑیوں پہ دیکھے 1 منٹ، لیکن میں معافی مانگ ایک فکرہ پڑھتا ہوں، اور میں پوری ذمہ داری سے قبلہ قاسم ثقلین صاحب اس مرکزی امام بارگاہ میں اتنے بڑے گجرانوالے کے غجور عزاداروں کے سامنے یہ فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ سب سے بڑی خواہش مومن کی کربلا کی زیارت ہے۔ میری ساری تقریر بھول جانا، یہ فکرہ یاد رکھنا۔ ہمارا ہر امام معجزتاً ہر جگہ پہ موجود ہے، ظاہری طور پر ہر امام کربلا گیا ہے۔ حسن عسکری وہ واحد امام جو کربلا نہیں جا سکا۔ جو این کڑیل جوانی میں قتل کر دیا جائے۔ اب زبار میرا ساتھ دینا، جنہیں زباری نصیب ہوئی۔ سامرہ سے کربلا دوری کتنا، صبح زبار جاتا ہے، زیارت کر کے شام کو واپس کربلا آ جاتا ہے۔ میرا امام زندان کی سلاخوں کے ساتھ کھڑا رہتا، اگر کوئی مومن گزرتا حسن عسکری بلاتے، بھائی یہ زیادہ راہ لے لے، میری جگہ پہ کربلا چلا جا۔ میرے غریب دادا حسین کو کہنا، دادا تیرا بیٹا قید میں تجھے سلام کہہ رہا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ،
ہائے کرنے والوں حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے. میں ذاکر حسین، میں وکیل زہرا منبر رسول سے ایام ازا کی آخری رات میں رانا دلال صاحب کے زیر اہتمام اس مجلس اعزا میں ہر مومن اور مومنہ سے ایک اپیل کرتا ہوں، اگر ہو سکے تو ابھی منت مان لو، مولا حسن عسکری تو ہمیں کربلا تک پہنچا دے، مولا ہمیں کربلا جانے کے اسباب بنا، مولا میں حسین کی قبر کو چوماؤں، مولا میں وعدہ کرتا ہوں اپنی طرف سے بوسہ بعد میں دوں گا، پہلا بوسہ دے کے کہوں گا حسن عسکری کی طرف سے، وہ جو سامرہ میں تڑپتا رہا، جس کا 5 سال کا بیٹا جعفر نے جنازہ پڑھانا شروع کیا، جس نے ابھی تک ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ نہ روئے، لیکن جس نے ماتم کرنا ہو وہ فکرہ سنے. چچا جنازہ پڑھانے لگا، میرا 5 سال کا امام قریب آیا، ابا میں ہاتھ ڈال کے کہتے چچا ہٹ، امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے، معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے. تیرے 5 سال کے امام مہدی نے حسن عسکری کا جنازہ پڑھانا شروع کیا، یہ فوجوں نے تلواریں کھینچی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. نماز ختم ہوئی، فوج امام زمانہ کی طرف دوڑی، تیرا مولا غائب ہو گیا. میں کہتا مولا تو امام تھا، تو چھپ گیا، بتا سکینہ کہاں چھپے؟ جب شام غریبہ میں حسین کی بیٹی بعد قتل حسین کسی نے تماچا مارا، کسی نے چادر اتاری، کسی نے بندے لوج، 4 سال کی سید